السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فری خان ناولز اور میں ہوں فری۔ آج ہم عشق حقیقی کا سفر کی ایپیسوڈ نمبر 24 ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیر کیے۔ ردا خانزادی آپے سے باہر ہو چکی تھی، ہر چیز کو اٹھا کر نیچے پٹک رہی تھی، جبکہ اب اس نے ایک بہت بڑا اور بیش قیمتی واز اٹھا کر زمین پر پٹکا، جس کے چند ٹکڑے اچھل کر اس کے اپنے پاؤں کو بھی لگے اور اس کا پاؤں زخمی کر گئے۔ اس کی ماں باپ آگے بڑھے اور اسے کنٹرول کرنے لگے، جبکہ وہ انہیں بھی جھٹک چکی تھی اور غصے سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چھوڑوں گی اس لڑکی کو، جان سے مار ڈالوں گی اس کو جس نے ایان خانزادہ جیسے انسان کو مجھ سے چھینا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ اچھا ہی ہوا، مجھے تو یہ خاندان پہلے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاداب خانزادہ بھی خاموش تھے، کیونکہ وہ بھی اب اپنی بیوی سے متفق تھے۔ اس موقع کے علاوہ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا تو شاید وہ اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیتے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ انہوں نے بھی ہمیشہ اپنا ہی فائدہ سوچا۔ انہیں کبھی بھی اپنے بھائی سے لگاؤ نہیں تھا۔ جب ان کے بھائی نے آرمی جوائن کی تو خانزادہ نے ہی خاندانی بزنس کو آگے بڑھایا، لیکن جب ایان خانزادہ بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے آیا تو انہیں بھی یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ وہ اب کھل کر ہیرا پھیری نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایان خانزادہ بھی اب اپنے رشتہ داروں کو پہچان چکا تھا۔ اس کو بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں چاچو کا ہی ہاتھ ہے اس کے بزنس کی تباہی میں اور اس کے بابا پر اٹیک کے سلسلے میں، لیکن اس کے پاس ابھی کوئی پراپر ثبوت نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی بالکل خاموش تھا۔ ردا کے والدین اسے سمجھانے لگے کہ تم بہت خوبصورت ہو، کوئی بھی اچھا انسان مل جائے گا تمہیں، ویسے بھی تم کون سے کوئی گری پڑی لڑکی ہو، ایک اعلیٰ حسب و نسب کی چشم و چراغ ہو۔ سرخ آنکھیں نکال کر اپنے والدین کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ایان جیسے کھڑوس اور سر پھرے انسان سے محبت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اسے اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ میں اس سے صرف اسی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ اس سے شادی کرنے کے بعد اس کی پورے 300 کروڑ کی پراپرٹی میری ہو جائے گی۔ میں اتنی آسانی سے اس پراپرٹی کو جانے نہیں دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس لڑکی کو۔ شاداب خانزادہ کہنے لگے کہ ضروری نہیں تم کسی کو جان سے مارو، اس لڑکی کو ایان خانزادہ سے دور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے نکلتے ہیں۔ ردا بہت غور سے اپنے باپ کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ شاداب خانزادہ ایک خبیث ہنسی ہنسے اور کہنے لگے کہ اب میری بات غور سے سنو۔ جبکہ پہلی بار حمیرہ خانزادی کو بھی یہی لگا تھا کہ ان کے شوہر ہو بہو انہی کے جیسے ہیں۔ آج اسے اپنی چوائس پر فخر ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کے لیے گھڑا کھودنے والا خود اسی میں جا گرتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اوپر والا جو کل کائنات کا بادشاہ ہے وہ تو دیکھ کر سن رہا تھا۔ انسان اپنی تدبیریں اختیار کرتا ہے، جبکہ اللہ انسان کی تدبیروں کو الٹا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ کچھ بھی بعید نہیں اس کے ہاتھ سے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جبکہ اب ردا خانزادہ کے چہرے پر شیطانی ہنسی نمودار ہوئی اور کہنے لگی بابا آپ تو ماسٹر مائنڈ نکلے۔ شاداب خانزادہ ہنسے اور کہنے لگے کہ اتنے سال تمہاری ماں کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ تو اثر ہوگا ہی نا۔ حمیرہ خانزادی کہنے لگی کہ کاش یہ اثر آپ کو پہلے ہو جاتا۔ ردا ہنس کر کہنے لگی دیر آئے درست آئے۔ ادھر سے ایان خانزادہ آج بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ آج اس کے چچا نے بھی اپنا اصلی روپ اس کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ باقی لوگوں کو تو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ایان خانزادہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور فاطمہ کے ساتھ کریں گے، لہٰذا اس نے پہلے سے ہی فاطمہ اور اس کے گھر والوں کی سیفٹی کے لیے اقدامات کر رکھے تھے۔ اس نے فاطمہ کو پرپوز کرتے ہوئے جو رنگ پہنائی تھی، اس میں ٹریکر لگا ہوا تھا، جو کہ ایک چھوٹی سی چپ نما رنگ کی ڈیزائننگ میں ہی شامل تھا، جس سے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ ڈیزائن ہے یا ٹریکر۔ آج ایان کی والدہ بھی واپس آنے والی تھی۔ ایان انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا۔ واپسی پر ایان نے اپنی ماں کو اپنے چچا کی حقیقت بتائی۔ پہلے تو انہیں آمنہ خانزادہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی جلدی انہیں یہ سب کچھ حقیقت بتانے کی۔
تم جانتے ہو کہ تمہاری چچی کا کچھ پتہ نہیں، وہ اس معصوم بچی کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہ دیں، جبکہ مجھے تو اس کی بیٹی کی ذہنی صحت پر بھی شک ہے۔ ایان نے بڑے غور سے ماں کی باتیں سنی اور آخر میں جواب دیا کہ اسی وجہ سے آپ ایک ذہنی مریضہ کے ساتھ مجھے باندھنا چاہتی تھی۔ آمنہ خانزادہ کا سر شرم سے جھک گیا اور کہنے لگی کہ ہمارے خاندان کی کچھ روایات ہیں جو بزرگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور ہم بزرگوں کے فیصلے کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اپنے ہی خاندان میں ہو، یہ تو تمہاری سنی گئی اللہ کی طرف سے کہ وہ بچی ہمارا اپنا ہی خون نکلی، ورنہ شاید تمہیں یہاں تمہارا ملن بہت مشکل تھا۔ ایان افسوس اور حیرت سے ملے جلے جذبات لے کر ماں کو کہنے لگا کہ آپ جانتی تھی میں کتنا سیریس تھا اس لڑکی کے بارے میں، اس کے باوجود بھی آپ میری مخالفت کرتی رہی۔ آمنہ خانزادہ بولی، نہیں میری جان، یہ ماں تمہاری محبت کے آگے پہلے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی، لیکن پھر بھی ڈر میرے دماغ میں پیوست ہو چکا تھا۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے بابا سے تمہاری بات کب ہوئی؟ ایان کہنے لگا، آپ پریشان مت ہو، میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بات ان سے نہیں کروا سکتا۔ کچھ ہمارے اپنے دشمن ہیں جو کہ آستین کے سانپ ہیں، ہماری پل پل کی رپورٹ دشمن کو پہنچاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بابا کو یا آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ آمنہ خانزادی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور کہنے لگی کہ 2 سال مسلسل ہو چکے ہیں تمہارے بابا کو نہیں دیکھا، اب نہ جانے کیوں میرا دل نہیں لگتا۔ ایان کہنے لگا کہ آپ پریشان مت ہو، اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں، بلکہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ عمرہ کا پلان کریں، بابا بھی آپ کے ساتھ عمرہ پہ ہی چلے جائیں گے، اسی بہانے آپ ان سے مل لیجئے گا، یا اگر آپ کا دل کرے تو واپسی پر آپ بھی برمنگھم شفٹ ہو جائیں گا ان کے ساتھ۔ اب تو جانتی ہیں یہاں کے حالات اچھے نہیں، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اپنا سارا کاروبار برمنگھم میں ہی شفٹ کر لوں۔ آمنہ خانزادی کہنے لگی کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن جانتے ہو یہ ہمارے بزرگوں کی مٹی ہے، یہاں ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہے، یہاں سے باہر کہیں بھی جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری دلہن کو لانے کے بعد میں اب اس بارے میں سوچوں گی۔ ایان ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ آمنہ خانزادی کہنے لگی، ماشاءاللہ ہماری پیاری بچی نے تم جیسے کھڑوس کو بدل کر ہی رکھ دیا ہے، ورنہ تمہارے چہرے پر ہنسی دیکھنے کے لیے کتنا ترستی تھی یہ ماں۔ اب ان کی آنکھوں سے دکھ بھرے آنسو نکلے، جبکہ ایان نے ماں کے آنسو صاف کیا اور کہنے لگا کہ کم آن مما، ریلیکس کریں۔ ایان خانزادہ نے اپنی ماں کو اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آنی کو ان کی کھوئی ہوئی اولاد مل گئی۔ آمنہ خانزادہ کہنے لگی کہ اس کے لیے بھی اللہ نے تمہیں ہی وسیلہ بنایا ہے میرے بچے، تم نے بہت اچھا اور نیک کام کیا۔ ایان خانزادہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایک نیک کام آپ بھی کر دیں، ان لوگوں کو جلدی رخصتی کے لیے پلیز فورس کریں۔ آمنہ خانزادہ کہنے لگی کہ وہ لوگ کہتے ہیں فاطمہ ابھی اسٹڈیز پوری کرے گی، اس کے بعد اس سب کے بارے میں سوچا جائے گا۔ ایان منہ بنا کر کہنے لگا تو پھر ٹھیک ہے، آپ بھی بابا سے دور ہی رہیے۔ آمنہ خانزادی ہنسنے لگی اور ایان کے سر پر ایک پیار بھری چپت لگائی اور کہنے لگی، بہت شیطان ہو گئے ہو تم۔ ایان کہنے لگا، آپ کی بہو پلس بانجی کا اثر ہے، جبکہ آمنہ خانزادہ ایک زوردار آواز سے ہنسی۔ عاشر جو کہ بہت سارے دنوں سے انتاشا کو نہیں دیکھ پایا تھا اور بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، اس نے ایان کے نکاح میں ہی انتاشا کو دیکھا تھا، اس کے بعد تو دشمن جان نظر ہی نہیں آئی۔ ایان نے سوچا کیوں نہ آج اسی کے کالج کا ہی ٹور لگایا جائے۔ عاشر نے گاڑی کا رخ انتاشا کے کالج کی جانب پھیرا، وہ تو آج یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ نہ جانے انتاشا کالج آئی بھی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ دل سے مجبور ہو کر وہاں پہنچ گیا اور چھٹی کا ویٹ کرنے لگا۔ اس نے واچ مین سے چھٹی کی ٹائمنگ کا پوچھا، واچ مین نے اسے بتایا کہ چھٹی کو ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، کیونکہ آج وہ بھی فارغ ہی تھا، وہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے ویٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے انتاشا کون سے گیٹ سے باہر آنے والی تھی، کیونکہ اس کالج کے اور بھی 3 گیٹ موجود تھے۔ وہ بھی اپنے کیے عزم کا پکا تھا، گاڑی میں ہی بیٹھ کر ویٹ کرنے ہی لگا کہ اللہ اللہ کر کے آدھا گھنٹہ بیت گیا۔ چھٹی کے بعد سب اسٹوڈنٹس باہر نکلنے لگی، سب اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قید خانے سے باہر فرار ہو رہی ہیں، جبکہ ان سب کے اس عمل پر عاشر کو بہت ہنسی آئی، جبکہ وہ ہر لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا، کہیں ان میں سے انتاشا تو نہیں جا رہی، اور 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اسے انتاشا ایک لڑکی کے ساتھ جاتی ہوئی دکھائی دی۔ انتاشا کو
آتے ہوئے دیکھ کر ایان خانزادہ کے چہرے پر بے حد ہنسی نمودار ہوئی، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی چیز مل گئی ہو۔ فوراً سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ انتاشا کیونکہ اپنی ایک کلاس فیلو جو کہ صوبیہ تھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی کوئی چپکو ٹائپ تھی، جبکہ انتاشا اور فاطمہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تو یہ لڑکی زبردستی ان میں گھل مل جاتی اور نکلنے کا نام ہی نہ لیتی۔ انتاشا کو تو یہ لڑکی ایک دم زہر لگتی تھی، لیکن فاطمہ پھر بھی اس لڑکی کو خوشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ پر انتاشا نہیں چاہتی تھی کوئی بھی لڑکی اس کے اور فاطمہ کے درمیان میں آئی، یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس لڑکی سے دور ہی رہی تھی۔ لیکن جب سے فاطمہ نہیں آ رہی تھی یہ لڑکی تو اس کے ساتھ ہی جیسے چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ انتاشا اس لڑکی سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ بھی اپنے نام کی بہت ایک ہی تھی۔ انتاشا ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر اس لڑکی کے ساتھ جا رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی پتہ نہیں کون سی دنیا جہاں کی باتوں میں مصروف تھی۔ عاشر کو اس کے چہرے پر صاف بیزاریت نظر آئی، کیونکہ عاشر گیٹ کے بالکل سامنے ہی موجود تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے انتاشا کی نظر اس پر پڑی اور عاشر نے اسے ہائے بولا، جبکہ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی جو کہ سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انتاشا سے کہنے لگی کون ہے یہ ہینڈسم، جبکہ انتاشا کہنے لگی کہ تم جاؤ میں آ جاتی ہوں، بلکہ میں خود ہی آ جاؤں گی، تم چلی جاؤ۔ وہ لڑکی بھی بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ انتاشا اسے اگنور کر کے عاشر کی طرف مڑی اور کہنے لگی کہ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ عاشر کہنے لگا کہ بندہ آپ کے دیدار کا طلبگار تھا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اس کے آگے جھکا۔ انتاشا یہی بولی کہ اتنا تو میں جانتی تھی کہ آپ بہت چھچورے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک نمبر کے ٹھرکی بھی ہیں۔ عاشر حیرت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اتنا خوبصورت اور حسین لڑکا جس پر سب لڑکیاں مرتی ہیں، اس کو تم اتنی آسانی سے ٹھرکی کہہ رہی ہو؟ جبکہ اسے انتاشا کی اس بات کو سن کر ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ انتاشا نے تعصب سے سر جھٹکا اور کہنے لگی کہ گیٹ ٹو دا پوائنٹ، مطلب کی بات کرو۔ عاشر کہنے لگا کیوں نہ ہم کسی جگہ بیٹھ کر تسلی سے بات کریں۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔